إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. معزز حاضرین، امت محمدیہ اس کا بڑا مقام ہے شریعت میں. سابقہ ساری امتوں سے افضل امت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں خیر ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو خصوصیتوں سے فضیلتوں سے نوازا ہے. پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے اس امت کی خصوصیت بیان کی گئی جو کہ اپنے اندر وہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو نبیوں کے حق میں گواہ بنا کر کھڑا کرے گا. امت محمدیہ سابقہ جتنے بھی انبیاء ہوں گے ان نبیوں کے حق میں یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تیرے پیغام کو، تیرے احکام کو، نازل کی ہوئی شریعت کو ان کی قوموں تک کما حق پہنچا دیا. جبکہ وہ نبی جن قوموں کے پاس بھیجے گئے تھے وہ خود جو ہے اس نبی کا انکار کریں گے. اللہ کے سامنے اس بات کا انکار کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں پہنچایا، تیرا کوئی حکم کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچایا. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس امت کو گواہ بنا کر کھڑا کرے گا. امت محمدیہ اس بات کی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی نے تیرے احکام کو اپنے امتوں تک جیسے تو نے کہا ویسے پہنچایا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس قابل بنایا، ایسی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا کہ ہم نبیوں کے حق میں گواہی دیں. اسی طرح اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت خیر کہا ہے، یعنی اچھی امت ہے. سابقہ جتنی امتیں ہیں ان امتوں میں سب سے اچھی امت امت محمدیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت. اللہ نے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، لوگوں کے لیے اللہ نے تمہیں نکالا ہے. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے خطاب کرتے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. تمہارا مقام سابقہ امتوں سے سب سے اعلیٰ مقام ہے. تمہارے اندر جو اچھائیاں ڈال دی گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں، تمہیں جو اچھا بنایا گیا ہے، تم جیسا سابقہ امتوں میں کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکمل یوم القیامت 70 امہ. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70 امتوں کو اللہ کھڑا کرے گا. ساری کی ساری امتوں کو اللہ 70 میں جوڑ دے گا. آپ فرماتے ہیں نحن آخرها،
آپ کہتے ہیں 70 امتوں میں ہم سب سے آخری امت ہوں گے، وَخَيْرُهَا ان 70 امتوں میں ہم سب سے بہترین امت ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے بہترین امت کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی ہوگا تو یہ امت محمد ہوگی۔ سب سے زیادہ عزت والا، جس کی عزت کی جائے، جو معزز اللہ کے پاس ہوگا، وہ یہ امت ہوگی۔ تو یہ امت کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُوتِیتُ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی۔ اللہ نے مجھے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی بھی نبی کی نہیں عطا کی۔ صحابہ کرام جب یہ بات سنی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا چیزیں دی گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان کی۔ ان میں سے آپ نے کہا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، آپ نے کہا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے بہتر بنا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بطور فخر صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باعث خیر بنا دیا ہے۔ لیکن کب تک؟ ہم اور آپ باعث خیر کب ہوں گے؟ ہم اور آپ اس فضیلت کو پانے والے کب ہوں گے؟ یا ہم اور آپ اس لیول کے، اس درجے کے لائق کب ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف، جب ہم اور آپ جو ہے بھلائی کا حکم دیں گے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو جو ہے خیر کی طرف ابھاریں گے، خیر کے کاموں کو قریب انہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے قریب کریں گے، اور برائی جیسی ہی دیکھیں گے برائی سے بھی روکیں گے، منع کریں گے برائی سے۔ اللہ کی نافرمانی کو ہوتے ہوئے ہم دیکھ نہیں پائیں گے، ہمارا دل یہ گوارا نہیں کر پائے گا کہ اللہ کی زمین ہو، اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو، فوراً ہم اسے منع کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دو صفتیں اگر کسی مومن بندے میں پائی جاتی ہیں تبھی وہ بندہ جو ہے خیر امت کہلا سکتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ برائی پر برائی کریں، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ کے کہے کو نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں کو کریں، تو ہم اور آپ خیر امت نہیں ہو سکتے۔ خیر امت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اچھائی کو پیدا کریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف لائیں، اپنے آپ کو برائی سے دور رکھیں اور لوگوں کو بھی برائی سے دور رکھنے کی کوشش کریں، انہیں برائی سے دور کرنے کے لیے محنت کریں۔ اللہ نے کہا خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کب؟ جب اللہ نے تأمرون بالمعروف، جب تم بھلائی کا حکم دو گے۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنی حالتوں پر غور کریں، اپنے آپ کی زندگی میں دیکھیں، دوسرے ہیں وہ الگ بات ہے، خود میں اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے، ہم اور آپ جو ہے بھلائی سے بہت دور ہیں، ہم اور آپ خیر سے بہت دور ہیں، ہم اور آپ اچھائی سے بہت دور ہیں۔ کون سی برائی ایسی ہے جس میں اور آپ کو لبس نہیں ہے؟ کون سی نافرمانی ایسی نہیں جو ہم اور آپ نہیں کرتے؟ ہماری زندگی کا کون سا ایسا دن ہے جس میں ہم اور آپ یہ کہہ سکیں کہ آج کے دن میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی؟ ہماری زندگی کا کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج میں نے اس دن کا حق ادا کر دیا ہے؟ ہم اور آپ آج طرح طرح کی برائی میں ملوث ہیں، کوئی کسی چیز کا آڑ لیتا ہے، کوئی مجبوری کے آڑ میں، کوئی لا علمی کے آڑ میں انسان گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے، عبادتوں سے دور ہے، اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ میں مشغول تھا، وقت نہیں ہے میرے پاس، کام کرتا ہوں، آفس کو جاتا ہوں، میرے پاس جو ہے عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، مسجدیں دور ہیں، اللہ کا گھر دور ہے، عبادت کے لیے آ نہیں پاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اچھے لوگ کب بن سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ جب ہم اور آپ بھلائی کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور خود بھی اپنے آپ کو برائی سے بچائیں گے، تبھی ہم اور آپ جو ہے خیر امت کے لقب سے ملقب ہو سکتے ہیں۔ معززین، اس امت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خصوصیت یہ بھی اللہ نے عطا کی ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت میں جو امت داخل ہوگی وہ یہی امت ہوگی۔ حالانکہ ہم دنیا میں آئے سب سے آخر میں، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کوئی نبی نہ آنے والا نہیں ہے نیا،
کوئی نیا نبی آنے والا نہیں کہ اس کی امت موجود ہو. اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے ہمیں داخل ہوں گے. اس امت کی یہ فضیلت ہے، اس امت کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نزدیک اس امت کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کا مستحق سب سے پہلے اس امت کو اللہ سمجھتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس امت کو موقع دیتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الاخرون، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں. الاولون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، ہم ہی وہ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ نے فرماتے ہیں ہم سے پہلے انہیں کتابیں نازل کی گئی، ہمیں ان کے بعد کتابیں عطا کی گئی. آسمانی کتاب ہمیں ان کے بعد دی گئی. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں میں راہ حق کی رہنمائی کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. پھر نبی نے فرمایا فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگ جو ہے اس دن کے بارے میں اختلاف کیے. فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دی. آپ فرماتے ہیں یوم الجمعہ فَالْيَوْمُ لَنَا، آپ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ ہمارا دن ہے. وَغَدًا، اور آنے والا دن یہ یہودیوں کا دن ہے. وَبَعْدَ غَدٍ، اور اس کے بعد آنے والا دن اتوار کا، یہ نصارہ کا ہے. تو معززین، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی، بہت ساری خصوصیتوں کو اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو فضیلت بیان کی، اس امت کی خصوصیت بیان کی، اس امت کے مقام کو بیان کیا، اس امت کی حیثیت کو آپ نے بتایا. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کیا ہم اور آپ اس حیثیت کے قابل ہیں؟ ہمیں اور آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس بارے میں غور کرنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے آپ میں تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو فضیلتیں اللہ نے اس امت کی بیان کی ہیں، کیا میں اس کے قابل ہوں؟ کیا میں ان فضیلتوں کو پا سکتا ہوں؟ اس بات کے بارے میں غور کرنا چاہیے. پیارے نبی سب سے پہلی فضیلت جو بیان کی، آپ نے فرمایا نحن الاخرون، کہتے ہیں کہ ہم سب سے آخر آئے وقت کے اعتبار سے. ہم سے پہلے ساری امتیں آئیں چلی گئی، ہم سب سے آخری امت ہیں. الاولون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہوں گے. علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا مقام سب سے بلند ہوگا قیامت کے دن. آئے سب سے پیچھے ہیں، لیکن بازی سب سے پہلے ہم مار کر جائیں گے. آئے سب کے بعد میں ہیں، لیکن ہمارا شمار سب سے پہلے ہوگا. آئے سب سے لاسٹ میں ہیں، لیکن ہمارا مقام سب سے زیادہ بلند ہوگا. وہ فرماتے ہیں ان هذه الامه، یہ امت وَإِن تَأَخَّرَ وُجُودُهَا فِي الدُّنْيَا، اگرچہ کہ دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، فَهِيَ سَابِقَةٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوگی. فرماتے ہیں اول من یحشر، کن چیزوں میں آگے ہوگی؟ قیامت کے دن جو میدان محشر قائم ہوگا، سب سے پہلے یہی لوگ میدان محشر میں ہوں گے. وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب انہی کا لیا جائے گا. وَأَوَّلُ مَن يُقْضَىٰ بَيْنَهُمْ، قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ انہی کے درمیان کیا جائے گا. وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور جنت میں سب سے پہلے یہی لوگ داخل ہوں گے. معززین، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نحن آخر الامم، پہلے نبی نے فرمایا کہ ہم سب سے آخری امت ہیں. وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا. اللہ کا یہ کرم، اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں ہماری تاخیر نہیں کرے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا. یقال، قیامت کے دن کہا جائے گا این الامۃ الامیۃ ونبیھا، یہ آوازیں لگائی جائیں گی، سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کے سامنے ندا لگائی جائے گی کہ وہ امی امت کہاں ہے اور اس امت کی طرف بھیجا گیا نبی کہاں ہے. سب سے آخر آئے ہیں، لیکن ہمیں ندا دے کر، آواز دے کر بلایا جائے گا اور سب سے پہلا حساب ہمارا لیا جائے گا. معززین، کیا قیامت کے دن پہلا حساب ہو جانا کہ کوئی خصوصیت ہے کہ اللہ ہمارے پہلا حساب کر دے، حساب و کتاب کر دے، اللہ ہمارے درمیان پہلے فیصلہ کر دے؟ کیا یہ کوئی خصوصیت کی بات ہے؟ یقیناً خصوصیت کی بات ہے. میدان محشر میں لوگ ایک طویل عرصے سے کھڑے ہوں گے، طویل عرصے سے کھڑے ہوں گے. حدیث میں تو آتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کا کھڑنا اتنا بوجھل ہو جائے گا کہ کچھ لوگ نکل جائیں گے تاکہ سفارش کرنے والے کو تلاش کریں. میدان محشر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا. میدان محشر کا وقوف، جہاں کھڑے ہوں گے لوگ،
50,000 سال کے برابر کھڑے ہوں گے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جو ہے تھوڑی دیر کھڑ نہیں پاتے ہیں، دن کے کسی حصے میں کام کرنے والا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ کھڑ نہیں پاتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ جو ہے 50,000 سال لوگ جو ہے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اس دن سب آدمی کی یہی تمنا ہوگی، ہر ایک یہی چاہے گا کہ میرا حساب پہلے ہو جائے۔ پھر نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، قیامت کے دن انسان کے قریب سورج کر دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1 میل کے قریب جو ہے سورج کر دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں میل سے مراد کیا ہے مجھے پتا نہیں، کیا اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی مسافت لی ہے 3 کلومیٹر دور، یا اس سے مراد جس سے انسان سرما لگاتا ہے آنکھ میں وہ میل مراد نہیں، پتا نہیں۔ انسان جو ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھنٹوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، بلکہ کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا سخت ماحول ہوگا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرَبِ، لوگ غم میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں اس قدر ڈوبے ہوں گے مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، نہ تو وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی اسے سنبھال پائیں گے۔ اتنا سخت منظر ہوگا قیامت کا دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی عورتیں بھی کھڑی ہوں گی؟ کہا کہ عورتیں بھی کھڑی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھ اٹھی کہ اللہ کے نبی مرد عورت کو دیکھے گا نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ انسان کی نگاہیں اپنی زمین سے ہٹے گی نہیں، دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات، انسان اپنے کو بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآخِرَةِ، اللہ کہتے ہیں کہ قیامت قریب آنے والے دن سے آپ ڈرا دیجیے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا انسان کا دل حلق کو آ جائے گا۔ انسان چاہے گا کہ اللہ پہلے ہمارا فیصلہ ہو جائے اور اس مصیبت سے ہم پار پڑ جائیں، لیکن ایسی صورت میں سب سے پہلے جس کا حق میں اللہ فیصلہ کرے گا، جس کا حساب کرے گا، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ تو اس امت کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خصوصیت کے قابل بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے والا بنائے، اللہ کی ہمیں عبادتیں کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں ایسے دل عطا فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ ہمیں ایسی زندگیاں عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ ہمارا ہر عمل کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو جان کر جو انجانے میں دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں چھوٹے بڑے جو گناہ ہو چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے، جو لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں اللہ انہیں مالدار بنائے، جو لوگ محتاج ہیں اللہ انہیں بے نیاز کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مال و دولت کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی آنے والی نسل کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو اسلامی گھرانہ بنائے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنے نفس کی بھی اچھی تربیت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عبادتوں کا شوق بھر دے، اللہ اس کی لذت ہمارے دلوں میں بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے گھروں سے قریب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ حرام روزے سے محفوظ رکھے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے، اللہ ماکروں کے مکر سے بچائے، اللہ دن دنیا رات چن میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جن کی زبانیں دراز ہو رہی ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، اللہ تعالیٰ اسلام میں جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں مددگار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنائے، اللہ رب العزت ہماری عبادت کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے کہ متحبہ زندہ رکھے، جب خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین انہ هو التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ اللہم بلغت اللہم اشہد۔